سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت پر تھوڑی سی بات ہم نے گزشتہ درس میں کر لی تھی۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بہت واضح طور پر خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے آپس کے اور غیروں کے روابط کیسے ہونی چاہیے، ہر چیز کھول کر بیان کر دی۔ من دونکم لا یعلونکم خبالا، تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، انہیں وہ چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ ان کے منہ سے نکل جاتی کوئی نہ کوئی بات۔ مثلا ٹوئنس ٹاور پر حملہ ہوا تو اس وقت کے یو ایس کے صدر نے بے ساختہ کہہ دیا تھا، اب ہم پھر سے کروسیڈ کا آغاز کر رہے ہیں، صلیبی جنگوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ ریکارڈ پر ہے یہ چیز۔ بعد میں اگرچہ انہوں نے کہا نہیں، جذبات میں کہہ دیا تھا، ایسی بات نہیں، ہم کوئی مذہبی جنگ نہیں کر رہے مسلمانوں سے، لیکن زبان سے نکل گیا۔ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ان کی زبانوں سے نکلتی رہتی ہیں۔ موجودہ صدر کے منہ سے بھی ایسی بہت سی باتیں آپ سن چکے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں۔ اسی طرح اسرائیل کے حکمرانوں کے متعلق بہت سی باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ذرائع ابلاغ سے ہر بندہ ہی ٹچ ہے، اور اپنے حالات کا، مسلمانوں کے معروضی حالات کا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہاری خرابی، تمہارے نقصان میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں کس بات کا دھوکہ ہے؟ اللہ پر اعتماد نہیں کریں گے، ہم لوگوں پر اعتماد کریں گے، تو پھر جو لوگوں پر اعتماد کرے گا اللہ بھی اس کا معاملہ لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اب لوگ جانیں اور تم جانو، یہ بات بڑی اہم ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبان سے وہ بات پھسل جاتی ہے، نکل جاتی ہے جو تمہارے خلاف ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ان کی زبانوں سے، ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر تمہاری کتنی دشمنی ہے۔ اچھا، اس سے اگلا جملہ اور سخت ہے۔ زبان سے ظاہر ہو گیا انہوں نے تمہارے خلاف کیا کہا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہ سمجھنا جو زبان سے کہہ رہے ہیں بس اتنی دشمنی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، صدور صدر کی جمع صدر سینے کو کہتے ہیں، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے نا وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جو ان کے سینوں میں تمہارا بغض ہے، تمہاری دشمنی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اتنا کچھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ پھر متوجہ کر رہا ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا، ہم نے کھول کر بیان کر دیا، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہم عقل والے ہیں کہ نہیں۔ اگر تو اللہ کریم کے کلام پر اعتماد ہے تو پھر تو عقل والے ہیں، اگر اس پر اعتماد نہیں ہے اور خود اپنے فہم و فراست سے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور وقل کے افلاطون اور ہم ارسطو بنے ہوئے ہیں تو پھر کوئی عقل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک اپنا مزاج ہے، ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جن لوگوں کو بہرے، گونگے، اندھے کہا، ان میں سے کوئی بھی بہرا، گونگا، اندھا نہیں تھا، سارے ہی آنکھوں والے تھے۔ منافقین کے بارے میں کہا تھا نا، مدینہ منورہ کے یہ منافقین تھے، تو انہیں کہا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔
حالانکہ کوئی اندھا بھی نہیں تھا، کوئی بہرا بھی نہیں تھا، کوئی گونگا بھی نہیں تھا، سارے آنکھوں والے تھے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آنکھ والے تو ہیں لیکن بصیرت نہیں حاصل، دیکھ کر نہیں پہچان رہے، سن رہے ہیں، سنائی تو دیتا ہے لیکن سن کر کام کیا انسان کا؟ جب بات کو سن لے تو پھر سمجھ لے، مان لے۔ دکھائی بھی دے رہا ہے لیکن نہیں قبول کر رہے حق کو، تو یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے۔ قرآن کریم نے حق کو نہ ماننے والوں کو جانور بھی کہا ہے، حالانکہ وہ انسان تھے۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، کاف مثل کے لیے آتا ہے، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی مثل ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی آگے معاملہ ہے، اس سے بھی اضل ہیں، اس سے بھی گمراہ ہیں، اس سے بھی گھٹیا۔ بہترین خوبصورت جیتا جاگتا انسان ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، بہترین ڈریسنگ ہے، اعلیٰ قسم کا لائف سٹائل ہے، قرآن کہہ رہا ہے جانوروں کی طرح ہے۔ ہم رش کر رہے ہیں، یار زندگی تو ایسے ہونی چاہیے، کیا مزہ ہے، کیا لائف ہے، یہ کیا تعلیم ہے، کیا ایجوکیشن ہے، اور کیا معیار ہے زندگی گزارنے کا۔ قرآن کہہ رہا ہے جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے حق کو نہیں مانا، جتنا مرضی سیاڑا ہے نا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جتنا مرضی آئی کیو لیول اس کا ہائی ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اور جس نے حق کو پہچان لیا، سیدھا سادہ بھولا بھالا، وہی عقل مند ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے۔ جس نے حق کو پہچان لیا، سیانا وہی ہے، سمجھدار وہی ہے۔ اگر حق کو نہیں پہچانا، جتنی مرضی خرد کی گتھیوں کو سلجھا لو، کوئی فائدہ نہیں علم کا۔ پھر یہی ہوگا علم و بس کریوں یار، کیا فائدہ ایسے علم کا؟ لیکن اگر حق کو پہچاننا ہے تو اکو الف تیرے درکار۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تم حق کو پہچانو تو اس میں جلالت کے شروع میں ایک حرف آتا ہے الف، اللہ، ایک الف آتا ہے نا شروع میں۔ پورا اسم تم نہ بھی پہچانو، صرف ایک الف کو پہچان لو اور مان لو، جیسے الف تنہا ہے وہ بھی تنہا ہے، اور تیرے سارے مسائل حل کرنے والا وہی ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ اگر تم یہ ایک الف کو بھی پہچان لو گے نا تو تیرے لیے کافی ہے۔ اگر نہیں پہچاننا تو جتنے مرضی علوم و معرفت کے دریا بہا لو، تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا اگر تم عقل والے ہو تو پھر غور و فکر کر لو، جان لو، اور اگر تم غور و فکر نہیں کرو گے، جو قرآن کہہ رہا ہے نہیں مانو گے، تو پھر تم عقل والے نہیں ہو۔ آج کی ڈیٹ میں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون ہم پر حملہ آور ہے، کون ہمیں لڑا رہا ہے، کس کا مفاد ہے اس میں، کہ یہ پاکستان جو ڈوبا ہوا ہے، آدھا ڈوب چکا، باقی جو بچا اس کو بھی ڈبو دیا جائے، کس کا فائدہ ہے؟ دشمن تو ہمارے کفار ہیں، یہود و ہنود ہیں، مشرکین ہیں، اور ہم کس کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کو۔ ہم کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ اپنے پاکستانی بھائی کو، اور گالی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں۔ ہماری کوشش ہے جتنی بھی بڑی سے بڑی گالی ہو ہم اپنے پاکستانیوں کو دیں، اور وہ سیاسی مخالف بے شک ہمارے گھر میں رہنے والا ہمارا بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک گھر کے افراد نہیں آپس میں سیاسی لڑائی میں لڑ رہے۔ ہم آج تک یہی کہتے رہے کہ مذہبی لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ان کی لڑائیوں کو بھی سلجھانا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ایسا کیا معاملہ ہوگا کہ سیاسی طور پر اتنا خلفشار آ گیا ملک میں کہ لوگ یہ تبصرے کرنے لگے کہ شاید ملک ٹوٹ نہ جائے، شاید دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو یہ کوئی لڑا رہا ہے ہمیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری بربادی پر وہ خوش ہونے والے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچ جائے انہیں یہ پسند نہیں ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سنو تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے،
اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ آپ کہیے تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے، مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی بڑی لڑائی تھی، یہ آپ سن بھی چکے ہیں۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اب جو صدیوں سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اسلام نے دلوں کو قریب کر دیا، اب یہ بھائی بھائی ہو گئے۔ اب ان سے یہ گوارا نہیں تھا یہودیوں سے کہ یہ جو ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، اب یہ دونوں متحد ہو کے اسلام کی مین پاور میں شامل ہو گئے اور اسلام کو ان کے اتحاد سے طاقت مل رہی ہے، وہ لڑانے کی بھرپور کوشش کرتے۔ اچھا، پرانے مراسم تھے، اوس کے بھی خزرج کے بھی، یہود کے ساتھ دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، تحفے تحائف بھی تبادلہ ہوتا رہتا تھا، دعوتیں بھی ہوتی تھیں، بزنس میں شراکت داری بھی تھی۔ اب اسی پرانے معاملات کی وجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی، محبتیں ہوتی اور مل بیٹھتے، اور جب یہود ان سے ملتے مسلمانوں سے تو وہ کہتے ہیں ہاں یار تمہارے نبی بھی واقعی اللہ کے نبی ہیں، وہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، مانتے ہیں ہم انہیں بھی، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، آئے ہیں وہ ہدایت کا پیغام لے کر آئے، آپ لوگ ان کو فالو کریں، وہ عرب والوں کے لیے ہیں۔ تھوڑی سی سچی بات، تھوڑی سی جھوٹی بات۔ ایک ہوتا نا جھوٹ، تو جھوٹ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آدھا جھوٹ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ آدھا جھوٹ بولتے کیسے؟ ہاں سچے نبی ہیں، یہ واقعی نبی ہیں، یہ عرب والوں کے لیے آئے ہیں، حالانکہ حضور عرب والوں کے لیے نہیں آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو روئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے۔ گزشتہ انبیاء مختلف علاقوں کی طرف آئے اور کسی خاص مدت تک کے لیے آئے، اور حضور علیہ السلام ہمیشہ کے لیے آئے اور روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے آئے۔ تو وہ مسلمانوں سے کہتے دھوکہ، ہاں یہ سچے نبی ہیں، عرب والوں کے لیے آئے ہیں، ہم تو عرب والے نہیں ہیں نا، تو آپ کے لیے آئے، آپ ان کو فالو کریں۔ لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے کہ یہ مسلمان تو بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تو طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی ترقی پر شدید غصہ میں آ کر انگلیاں دانتوں تلے لے کر چباتے، غیظ میں، غصہ میں۔ اب یہ ان کی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیات بیان نازل فرما کر اس دور کے ایک ماحول کو بھی بیان فرما رہا ہے، اور قرآن کریم کی ہر آیت جس کا تعلق ایک خاص واقعہ کے ساتھ ہے، وہ آیت ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کا حصہ ہے اور ہمیشہ کے لیے امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اے مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی اور تمہارا کتاب پر ایمان بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، انجیل پر، زبور پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ برحق تھیں، سچ تھیں، جن انبیاء پر نازل ہوئیں وہ انبیاء بھی برحق تھے، لیکن آج کی ڈیٹ میں ان کتابوں میں چونکہ ترمیم ہو گئی ہے، ایڈیٹنگ ہو گئی، تو اصل صورت وہ جو تھی وہ اب نہیں ہے، اور یہ کثیر دلائل سے بات واضح ہو چکی کہ وہ جو کتاب تھی وہ اب نہیں ہے، لہٰذا موجودہ کنڈیشن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اس کی کوئی بات قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت ہے، میچ کر رہی ہے تو ہم اس کو مان لیں گے، وگرنہ ہم موجودہ کنڈیشن پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں، تم ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، ان نبیوں کو بھی مانتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، یہ تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، یہ چاہیں گے کہ تمہارا نقصان ہو، تمہاری خرابی ہو اور تمہیں نقصان پہنچتا رہے، کبھی بھی تمہاری کامیابی پر یہ خوش نہیں ہوں گے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، یہ جملے بڑے اہم ہیں آیت کا یہ حصہ۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، تمہیں کامیابی حاصل ہو برداشت نہیں ہوتا، تم نیوکلیئر پاور بن گئے تو کیا اور نہیں دنیا میں ایٹمی طاقت ممالک اور کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے نا، ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہے،
بھئی یہ محفوظ نہیں ہے ان کے ہتھیار، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. جو مسلمانوں کے پاس ہے ہتھیار وہ ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور جو کفار کے پاس ہے وہ چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو وہ کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ جنہوں نے آج تک لاکھوں مسلمانوں کو، لاکھوں انسانوں کو شہید کر دیا، عراق کے لاکھوں بچے بھوک کی وجہ سے مر گئے، ان کے ویپنز جو ہیں وہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اور جس کا ایٹمی ہتھیار محفوظ ہے وہ خطرہ ہے دنیا کے لیے. تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا، یہ بالکل پسند نہیں کریں گے. ہاں تمہیں کوئی برائی پہنچے ان کو بہت اچھا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں پہنچے کوئی خرابی، کوئی تکلیف، کوئی برائی، تو یفرحوا بہا، یہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے. اللہ کے سرکل سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، ہر شے اس کے دائرہ اختیار میں ہے. لیکن مسلمانوں کو حکم کیا ہے؟ تم صبر کرو، صبر کرو. اور کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو. جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا. جب وہ صبر کرے گا، صبر کی ڈیفینیشن آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں جب کوئی مشکل آئے اس وقت واویلا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے. لیکن صرف یہ صبر نہیں ہے، صبر ایک وسیع مفہوم ہے. جب تمہارا دل چاہے حرام کام کرنے کو، نفس ابھارے، نفس کو روک لو. نفس کہہ رہا ہے کر لو، دیکھ لو، انجوائے کر لو، اس ٹائم کو اچھا انجوائے کر لو، خود کو روک لو. یہ ہے بہترین صبر. تم عیش و عشرت کا وہ سامان کرنا چاہتے ہو جسے تمہیں شریعت نے روکا ہوا ہے. شریعت نے بہت ساری چیزوں میں اجازت دی ہوئی ہے نا، آپ یہاں پہ انجوائے کریں اپنی زندگی کو. جو جذبات ہیں ان کی تسکین کے جائز ذرائع اللہ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں، لیکن ناجائز ذرائع ان کو روک دیا. بس یہاں سے آگے نہیں جانا. تم بہترین کھانے کھاؤ، بہترین مشروبات پیو، تمہیں جائز ہے، حلال ذرائع سے ان کو حاصل کرو. کلوا من طیبات، کھاؤ جو پاکیزہ ہے، جو تمہارے لیے جائز ہے. لیکن جہاں پر حرام چیز آئی اب روک لو، پینے والی ہو یا کھانے والی ہو، خود کو روک لو. یہ بہترین صبر ہے. آج ہم اتنے سارے قرضوں میں جو جکڑے ہوئے ہیں اور ہماری معیشت کا برا حال ہوا پڑا ہے، یہ ضروریات کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے لگے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب انسان خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتا نا، پھر مشکلات آ جاتی. ہم نے خواہشات کے پیچھے چل کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. ہم نے سود پر ڈیلز کی ہیں اور اب ہم جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر. پہلے خواہشیں پوری کر رہے تھے، اب ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی. اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے. ایسے میں جب واضح طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے، تمہارا فائدہ ہو تو انہیں برا لگتا ہے، تمہیں نقصان پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، صبر کرنا چاہیے. اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کا کہنا مانا جائے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا جائے، نہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں. اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد کیا ہے؟ چند احادیث سنیے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری قوم کے کافر ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں کعبہ کو گرا دوں، پھر اسے بنیاد ابراہیم پر تعمیر کر دوں. اس ایک حدیث کے پیچھے تھوڑا سا ایک واقعہ ہے. مشرکین کا یہ طریقہ تھا جب کعبہ شریف کی تعمیر کرتے تھے، یہ اسلام کے پہلے کی بات ہے، دور جاہلیت کی بات ہے. وہ لوگ غلط کام بھی کرتے تھے، حرام کام بھی کرتے تھے، جو بھی برا کام ہوتا تھا سب تجارت بھی کرتے تھے برے غلط ناجائز ذرائع کی. لیکن کعبہ شریف کی اگر تعمیر کرنا ہوتی تو ان کے مطابق جو حلال آمدن ہوتی وہی خرچ کرتے. حرام ذرائع سے، جس کو وہ حرام سمجھتے تھے، اس سے حاصل ہونے والی آمدن وہ کہتے تھے یہ پاک گھر ہے، ہم اس پر نہیں لگائیں گے. اب ایک بار کعبہ شریف کی تعمیر کا وقت آیا تو کعبہ شریف اب جس کنڈیشن میں ہمارے سامنے ہے، چکور ایسا نہیں تھا پہلے.
کعبہ شریف کے ساتھ حتیم ہے بیضوی صورت میں، وائٹ کلر کی ایک دیوار ہے، اس کے اندر اللہ کے بندے جا کر وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کعبے میں گیا ہے۔ تو یہ جو حتیم تھا پہلے یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہوتا تھا، دو طرف کونے تھے اور باقی جو حصہ تھا یہ بیضوی تھا۔ کعبہ شریف کی اصل صورت یہ ہے۔ اچھا، ایک بار کعبہ شریف کی تعمیر کا وقت آیا، عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی سیلاب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اب جب قریش نے سرمایہ اکٹھا کیا تو پیسے بہت کم اکٹھے ہوئے۔ اب ان پیسوں میں وہ پوری بلڈنگ بن نہیں سکتی تھی، وہ پورا روم بن نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ہم اتنے ہی پیسے خرچ کریں گے کیونکہ حلال کے یہی ہیں، ہم حرام کے پیسے نہیں لگائیں گے۔ اب اس سے جتنا بن سکتا ہے اتنا بنا لیتے ہیں، سارا نہیں بناتے۔ اب انہوں نے سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کی عمارت کو چھوٹا کر دیا، پھر ایسے ہی چلتا رہا۔ حتیم والا حصہ یہ اس وقت بنا، یہ الگ ہو گیا کعبہ شریف سے۔ اب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ کو پتہ تھا سارے معاملات کا۔ پھر مکہ شریف فتح ہو گیا۔ اب مکہ شریف جب فتح ہو گیا تو مکہ معظمہ بھی سلطنت مدینہ منورہ کا حصہ بن گیا۔ اب حکومت تو ہر طرف سرکار کریم علیہ السلام کی چل رہی تھی، ظاہری حکومت، حقیقی حکومت تو اب بھی حضور کی ہے نا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم چاہتے تھے کہ جو حتیم والا حصہ اس کو بھی کعبے میں شامل کر دیا جائے، یعنی جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا اسی پر تعمیر کر دیا جائے، لیکن حضور نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بڑی اہم بات ہے، سرکار نے کیوں نہیں کیا یہ اس حدیث سے وضاحت ہو رہی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، لوگ کعبہ شریف کو اسی شیپ پر دیکھ رہے ہیں۔ اب جب وہ جو پرانی اصل شیپ ہے اس میں اگر بنایا گیا تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن آ جائے گی، اختلاف آ جائے گا، لوگ کہیں کہ نہیں اصل یہی ہے جو اس وقت ہے، اور یہ جو آپ حتیم کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے۔ تو امت میں کہیں اختلاف نہ پڑ جائے، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمی نہ آ جائے کہ ہم صدیوں سے جس صورت پر دیکھ رہے ہیں اب وہ صورت یہاں پر تبدیل ہو گئی، حضور نے تبدیل کر دی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ام المومنین اس کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امت آپس میں منتشر نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اس لیے میں حتیم کو شامل نہیں کرنا، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں امت کے اتحاد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور بھی کچھ حدیث تھی لیکن وقت کم ہو گیا ہے، تو میں اس حدیث کو پیش کر کے اور یہ جو آج کچھ دکھ کی باتیں آپ کو سنائی ہیں کہہ کر صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کو گالیاں نکالیں۔ کوئی کتا کہہ رہا ہے، کوئی کتے کا بچہ کہہ رہا ہے، کوئی حرامی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، یعنی زنا کی پیداوار، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو ان معاملات میں پڑھنا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہوئے فرمایا تھا، کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کے جان کی عزت کی تجھ سے زیادہ حرمت ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بالکل مفہوم میں یہی بات ہے، کچھ غلط نہیں ہے، ترجمہ کرتا تو مسٹیک ہو جاتی۔ ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ اہم ہے، اس کی جان تجھ سے زیادہ اہم ہے۔ آج ہم سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھ لیں، ہمارے فیس بک دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں جہاں جہاں ہمارا زور لگ رہا ہے ہم کیسے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اگل رہے ہیں۔ خدا را اپنے دشمن کو پہچانیے، ہم آپس میں پاکستانی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے دشمن اور بہت ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم لڑتے رہیں، جو چاہتے ہیں ہم جھگڑتے رہیں اور آپس میں ہی لڑ کر ہم کمزور ہو جائیں۔ بس ایک چیز ضرور پڑھیے گا، 5th جنریشن وارفیئر، جنگ کی 5ویں قسم کیا ہے؟ بس اس کی ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس وقت جو جنگ لڑنے کی آخری جو 5ویں ایک ترتیب ہے یا طریقہ کار ہے، اس میں فوج نہیں لڑتی، اس میں جو دشمن ہے نا اسی کے بندے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ہم کو یہ لڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، ہمارے ملک کی خیر فرمائے، عالم اسلام پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔